نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر و احسان کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور یہ ماہ مبارک عطا فرما کے ہمیں متقی بننے، جنت میں جانے اور نیکی کا رستہ اپنانے کی موقع عطا فرمایا۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 میں یہ ارشاد فرمایا، خطاب فرمایا ایمان والوں سے، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت پر، ان لوگوں کو خطاب فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگو، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس بات سے، اس آیہ کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے۔ حضور علیہ السلام کی امت پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، اور کیوں فرض کیے؟ اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس آیہ کریمہ کے آخر پہ، لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار یہاں تک تو اللہ کا حکم ہمارے پاس آ گیا، ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دیے، ہم نے قبول کیا۔ باری تعالیٰ، ہم تیرا شکر و احسان مانتے ہوئے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے فرض کیے روزوں کو قبول کیا۔ اب تو نے جو اس آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو ہمیں پرہیزگار بننے کا طریقہ بھی بتا کہ ہم کیسے پرہیزگار بنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ لوگوں پرہیزگار بننے کے لیے سب سے پہلے متقی بننے کے لیے پرہیزگار بننے کے لیے تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ تقوی ہے کیا، پرہیزگاری ہے کیا۔ انسان دنیا کے بہت سے کام جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں ان سے بچتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سڑک کراس کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے سامنے سے ایک گاڑی آ رہی ہے، اسے یہ شبہ ہے کہ اگر میں سڑک کے درمیان میں ہوا تو یہ گاڑی مجھے ٹکر مار دے، لہٰذا وہ اس خوف کی وجہ سے کہ یہ گاڑی مجھے ٹکر مارے گی سڑک پر جانے سے پرہیز کرتا ہے۔ اس پرہیز کے سبب وہ اس حادثے سے بچ جاتا ہے جو اس کو سڑک کے بیچ میں گاڑی کے ٹکر مارنے سے پیش آنا تھا۔ اسی طرح ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ فلاں چیز اگر میں کھاؤں گا تو میں اس سے بیمار پڑ سکتا ہوں، تو بیماری کے ڈر کی وجہ سے وہ شخص اس چیز کو نہیں کھاتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ گلے سڑے پھل یا باسی کھانا کھانے سے مجھے بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو وہ گلے سڑے پھل اور باسی کھانا کھانے سے پرہیز کرتا ہے، یعنی احتیاط کرتا ہے، بچتا ہے تاکہ میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ بلا مثال و بلا تمثیل یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے متقی اور پرہیزگاری کا حکم دیا، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ ان اعمال کے سبب مجھے تباہی مل سکتی ہے، آخرت میں جہنم کی صورت میں، اللہ کی ناراضگی کی صورت میں، تو پھر انسان ان اعمال سے پرہیز کرتا ہے، ان اعمال سے بچتا ہے اور ان اعمال سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی کو پرہیزگاری کہا گیا، اسی کو تقوی کہا گیا۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی یہ ماہ اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ماہ رمضان المبارک کہ انسان اپنا احتساب کرے اور خود احتسابی کے عمل سے گزرتے ہوئے جیسا کہ دن بھر صبح سحری کے ٹائم سے لے کے افطار کے ٹائم تک وہ بہت سے جائز چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، رکتا ہے، اسی طرح جب رمضان المبارک ختم ہو تو بعد رمضان بہت سی جائز اور بہت سی ناجائز چیزیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بچے، ان سے پرہیز کرے، تو یقیناً وہ پرہیزگاروں میں اور متقین میں شامل ہو سکتا ہے۔ لہذا آج کی نشست میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ نے ہم پر رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے کہ ہم متقی ہو جائیں،
ہم پرہیزگار بن جائیں۔ ہم بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، بہت سے ایسے اعمال جو ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، بہت سے ایسے افعال جو ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، ہم سے بچیں۔ اور ان سے بچنے کے لیے رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے کہ جب انسان صبح سے شام تک اللہ کی بہت سی عطا کی ہوئی نعمتوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان اپنی آئندہ زندگی میں بہت سی معصیات سے، گناہوں سے پرہیز کرے اور بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقی بنا لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔